دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ اور آخری بدھ کا دن ہے، اور آج آپ کی خدمت میں دولت کا سمندر عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر رحمت کی برسات فرما دے، رزق اور دولت سے آپ لوگ مالا مال ہو جائیں، تو آج یا غفارو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ دولت کی وہ تسبیح ہے، یہ دولت کا وہ عمل ہے، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے جو آپ کی نسلوں کو سنوار سکتا ہے۔ آج اگر کروڑوں بھی مانگنا چاہتے ہو تو کھل ڈل کے مانگ لو، کیونکہ اللہ رب العالمین دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا، وہ اور زیادہ بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا سردار مہینہ ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک بار پھر عطا کیا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کا آخری دن ہے اور رات میں چاند نظر آ جائے گا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ کتنا زیادہ خاص مہینہ ہے، ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور آج جو وظیفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یا غفارو کا عمل ہے، یا غفارو کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ رزق، مال و دولت جو آپ کو چاہیے وہ سب ملے گا۔ اللہ والوں، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ یا غفارو کا یہ وہ وظیفہ ہے جو نسلوں کو سنوار سکتا ہے، جو ہمیں پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق دے سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق، مال و دولت آپ لوگوں کو مل جائے، تو پھر آج ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یا غفارو کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ ہی دکھ ہوگا، نہ ہی درد، نہ تکلیفیں اور نہ ہی پریشانیاں، اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اللہ والوں، چاہتے ہیں ایسی زندگی گزارنا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ماہ شعبان المعظم کی آپ نے 29 تاریخ اور آخری بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لیں، صرف ایک بار اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کر لیں۔ اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا، اس کے بعد اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت دیکھیے گا۔ پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ میں آپ لوگوں سے کیا بات کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ والوں، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے، یہ ہماری نسلوں تک رزق پہنچا دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ اتنی خاص محنت نہیں کرتے، وہ بڑی دیر سے جاب پر جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، لیکن ان کو رزق ہم سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ اچھی اچھی گاڑیوں میں، اچھے اچھے بنگلوں میں گھومتے ہیں۔ اس کا ہرگز مقصد ہر کسی کے لیے ہم یہ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ وہ حرام کا رزق کما رہا ہے یا پھر غلط طریقے سے رزق کما رہا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جائز طریقے سے کامیاب ہو رہے ہیں، یعنی ان کے رشتہ داروں میں سے یا پھر ان کے خاندان میں سے کسی نہ کسی نے رب کو راضی کیا، رب کو منا لیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کامیابیاں ملی، رزق ملا، دولت ملی، شہرت ملی۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ پورے سال کی کامیابیاں اور رزق آپ لوگوں کو ملے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ اور آخری بدھ کے دن، دیکھیں یہ آخری موقع ہے، پھر ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا۔ آج یا غفارو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ اس دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، سعودی عرب یا پھر دبئی، ملائیشیا، افغانستان، عمان، مسقط، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ اور آخری بدھ کا دن آ جائے، تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین کی خاص مدد آپ لوگوں کو حاصل ہوگی، اور روح کو جو سکون ملے گا، اللہ والوں، یہ بیان کرنا ناممکن ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، لازمی کرنا ہے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، سب چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ اللہ والوں، یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔
یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج وہ راز میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد ہماری مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگیوں کو آسانیوں کی طرف لے جائے گا، اور ماہ رمضان المبارک کا چاند یہ آج رات ہمیں نظر آ جائے گا۔ تو دوستو، لازمی اس عمل کو پڑھ کے اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت مانگ لو۔ اگر آج اللہ پاک سے مغفرت مانگ لی تو یقین جانو تمہاری قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں گے، ہرگز بھی نہیں چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی۔ آپ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ کامیابیوں کا راز ہے۔ تو اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ اور آخری بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں،
یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے۔ کوئی چاہتا ہے میری پسند کی شادی ہو جائے، کوئی چاہتا ہے میرا سسرال میرے حق میں بہتر ہو جائے، مجھے عزتیں ملے، کوئی چاہتا ہے مجھے کاروبار میں ترقی ملے، کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مجھے حاصل ہو۔ اللہ والوں، ہر بندے کی سوچ، طاقت اور ہر بندے کے مسائل الگ الگ ہیں، تو لہٰذا یہ جو وظیفہ ہے یہ تمام مسائلوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو لہٰذا آج ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ خاص عمل اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی مقصد ہو پڑھ لو، لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ ایک، پانی کا گلاس ضرور اپنے ساتھ رکھنا، کیونکہ اس گلاس پر جب آپ لوگ پھونک مارو گے، دم کرو گے اور اس پانی کو پی جاؤ گے تو آپ کے جسم میں جتنے بھی جادو جنات کے معاملات ہیں سب جل جائیں گے، جتنی بیماریاں انفیکشن ہیں سب جل جائے گا۔ کیونکہ اللہ والوں، یہ جو قرآنی وظائف ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے صفاتی انعام ہوتے ہیں، ان میں بڑے اثر ہوتے ہیں، ان میں بڑے راز ہوتے ہیں، تو لہٰذا بس میری بات مان کے ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھ لو۔ اب صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھنا ہے، 1 مٹھی چاول لوگے سب سے بہترین ہے۔ 1 مٹھی چاول لے لو، بے شک ٹوٹا چاول ہو، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں، صاف ستھرا چاول لیجئے گا، اس میں بس کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر وغیرہ نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ 1 مٹھی چاول لے لیں، اور پھر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، 1 مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ 1 مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے،
تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں، یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔
اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی چاول کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، ایک مٹھی یا ایک کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے، آپ کے اوپر سکون اتارتا ہے، سکینہ اتارتا ہے، آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یا غفارو کا ورد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یا غفارو اور یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا، یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ دو بار ہو گیا، یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ یا غفارو یا غفورو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس پانی پہ پھونک مارے، دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ لیکن جو چاول ہیں ان کو کوشش کریں کہ پانی میں بھگا دیں، ان کو ابال لیں اور ابال کے ان کو اپنی چھت پہ رکھ دیں تاکہ چڑیا، کبوتر وغیرہ ان کو کھا لیں۔ یہ ایک بہترین صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ والوں، تازے چاول آپ اللہ پاک کی مخلوق کو کھلائیں گے تو اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا۔ اب آپ نے دعا دیکھیں بہترین انداز میں کرنی ہے۔ اچھا، چاول ابھی سے ابالنے نہیں چلے جائیے گا، پہلے دعا کر لیں، اس کے بعد پھر چاول کو ابال کے چھت پہ رکھ دیجئے گا۔ اب پہلے دعا کر لیں بہترین انداز میں۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی 29 تاریخ ہے، آخری بدھ ہے، آخری موقع ہے، رات میں ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا۔ شعبان کی 29 ہی دن ہوں گے، کوئی بولے گا 30 دن نہیں ہوں گے، 29 ہی دن ہوں گے۔ تو اللہ والوں، اب دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے اور دعا اس انداز میں مانگیے گا جسے اللہ رب العالمین کا دیدار کر رہے ہوں، اور کھل ڈل کے مانگیے گا۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ والوں، کھل کے مانگو، اللہ رب العالمین ہم سب کا ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔